أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت ہم میں سے ہر شخص کا مطلوب و مقصود ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اور اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی اس کا طریقہ بھی خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ہمیں سکھلا دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اور اگر نبی کی اطاعت نہ ہوگی اور محض ہم یہ دعوے کرتے رہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اگر اطاعت نہیں تو محبت کا کوئی معنی نہیں. معروف ہے تعصل الہ وتظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور یہ ظاہر کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ بات بدیعاً غلط ہے. کیوں؟ لأن المحب لمن يحب يطیع، کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. اگر اللہ سے محبت کا کسی کا عہد ہو، وعدہ ہو، دعویٰ ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وعدہ ہو، محبت کا دعویٰ ہو کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کرے. اور اطاعت ہے کیا؟ اطاعت دراصل محبت اور اتباع، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی. یہاں اطاعت تب ہوگی جب اتباع ہو، پیروی ہو، اور جس کی اتباع و پیروی کر رہے ہو اس سے محبت بھی ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا حال دیکھنا ہو جو حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو کتب حدیث میں، سیرت میں بے شمار واقعات موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے واقعات بعد میں. نبی سے محبت ہم کیوں کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے داعی بن کر ہمارے اسلاف کے سامنے آئے، اسلام کی دعوت دی. آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں.
سب سے پہلی بات یہ کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر ہم قرآن کریم کو جانتے ہیں، اسے مانتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا سبب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر بڑی اذیتیں برداشت کی اور اتنی ماریں کھائیں، طائف کے میدان میں، طائف کے کریا میں، طائف کی وادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ ابن یالیل اور ابن کلال اور حبیب 3 سردار طائف کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے کے لیے گئے، ایک ایک کر کے سب کے پاس پہنچے، سب کو دعوت دی اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہارے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے، میری اطاعت کر لو، میری مان لو، اللہ کو صرف عبادت کے لیے ایک کو خاص کر لو، دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی۔ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، جو آپ کو کنکر مارتے، پتھر مارتے، برا بلا کہتے، انہوں نے پورے طائف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، سر اقدس کا خون بہہ کر پاؤں تک پہنچا۔ یہ مار کیوں کھائے جا رہے تھے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھا کر دل برداشتہ ہو کر دعوت کا کام چھوڑ دیتے تو اسلام نام کی چیز آج دنیا میں موجود ہی نہ ہوتی۔ اللہ نے ذمہ داری لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر اس ذمہ داری کو بدرجہ اتم نبھایا، پورا کیا۔ پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، اور ایک دوسرے موقع پر آپ کے دندان مبارک بھی توڑے گئے، دانتوں کو توڑا گیا، کندھے پر سخت ضربیں لگائی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ لوگ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک نڈھال ہوئے کہ میدان سے تھوڑا ایک طرف ہٹ کر پہاڑ پر آپ کو راحت کے لیے جانا پڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، صدیقہ بنت صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، غزوہ احد کے موقع پر آپ پر بڑی سختی کی گئی، غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، کندھے پہ چوٹ آئی، جسم پہ چوٹیں آئیں، لیکن کوئی ایسا دن بھی آپ کی پوری زندگی میں ہے کہ جس میں آپ پر اس سے بھی زیادہ ستم ڈھائے گئے؟ آدمی پوچھتا ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو اس واقعہ سے بھی بڑا ہو، ایسا کوئی موقع گزرا ہے کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ اذیتیں پہنچی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ، تیری قوم کے لوگوں نے ایک موقع پر مجھے اتنا مارا، ایک موقع پر اتنا زد و کوب کیا، بچوں نے پتھر مارے، اتنی سختی کے ساتھ میرے ساتھ وہ لوگ اس دن پیش آئے کہ بالآخر رب العالمین نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے کہ میرے بندے کی زبان سے کوئی حرف شکایت نہیں نکل رہا، جاؤ۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ بادل ہیں، بادلوں میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کا فرشتہ یہ آپ کے پاس بھیجا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سلام کیا، عزت، احترام، مقام، بات شروع کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھو اسے کسی تعاون کی ضرورت ہے؟ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ لَإِن شِئْتَ
لئن شئت لأطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں ان طائف کے دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دوں، اور جس طرح چکی کے دو پارٹوں میں دانہ پس جاتا ہے، اس طرح میں پورے طائف کی بستی کے تمام لوگوں کو پیس کر رکھ دوں۔ مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ کر سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹیں کھائی ہیں، زخم کھائے ہیں، لہو لہان ہیں، لیکن پہلی بات یہ اما الیک فلا، پہلی بات اے ملک الجبال یہ ذہن میں رکھو کہ اگر تم کہو کہ مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مانگنے اور اللہ سے مانگنے کا فرق یہاں دیکھیں آپ۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا ہوا ہے، سب سے پہلے کہا اما الیک فلا، اے ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے تیری تو مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اللہ اپنی ضرورت کہے تو میں اس کا ہر وقت حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں۔ لیکن یہ کہ میں تمہیں کہوں کہ طائف کے ان دو پہاڑوں کو، اخشبین کو آپس میں ملا دو، ان طائف والوں کو، اہل طائف کی پوری بستی کے لوگوں کو ملیا میٹ کر دو، نہیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذیتیں برداشت کی، مارے کھائیں ہماری خاطر، دین کو آگے پہنچانے کے لیے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اذیتوں کو برداشت کرنے کے نتیجہ میں اور دل برداشتہ نہ ہونے کے نتیجہ میں، دعوت کے کام کو مسلسل جاری رکھنے کے نتیجہ میں آج ہم مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین، تبع تابعین، اتباع التابعین، کرتے کراتے دین آج ہم تک ہے۔ اس کا سیرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہی جاتا ہے۔ آپ نے اذیتیں برداشت کی، آپ سے محبت کرنے کا یہ داعیہ ہے یا نہیں؟ یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت تب ہوگی جب ساتھ ہی اطاعت بھی ہو، پیروی بھی ہو۔ دل سے کہا جائے کہ میں عاشق رسول ہوں، جیسا کہ ہمارے عاشقان رسول کی بڑی ٹیمیں ہیں ہمارے ملکوں میں، نعرے عاشقان رسول، اندلیبان گلستان رسول، ایسے ایسے القاب اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی بلبلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کو کھول لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے چھان مارو، آپ کو کہیں عشق کا لفظ نظر نہیں آئے۔ ہمارے بڑے بڑے جلسوں میں کھل کھلا کے بڑی بڑی کلگیوں والے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اپنے لیے یہ بدترین لفظ استعمال ہی نہیں فرمایا۔ محبت کریں تو محبت کریں، عشق جیسے بدنام لفظ کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں اپنی ماں سے بڑا عشق کرتا ہوں، اپنی بہن سے؟ لوگ ماں سے، بہن سے، بیوی سے، سب سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میں ماں سے عشق کرتا ہوں، بہن سے عشق کرتا ہوں، بیٹی سے عشق کرتا ہوں، بیوی سے عشق کرتا ہوں۔ عشق نام کی چیز شرعی کتب میں کہیں نہیں ملتی، یہ کہیں سے آیا، صوفیوں نے لایا اور اسلام میں داخل کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی سے محبت کریں، دل و جان سے کریں، اپنی اولاد، والد، والدین سب سے بڑھ کر کریں، تب ہم مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، فرمایا کہ جب تک میں سب سے محبوب نہ ہو جاؤں اس بندے کی طرف، کن سے؟ من والدہ، ماں باپ سے، وولدہ، اولاد سے، والناس اجمعین،
اور سارے لوگوں رشتہ داروں سے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کی مان لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول جاتے ہیں۔ شادی آئی، بیاہ آیا، رشتہ داروں کی مان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، تمام رشتہ داروں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ یہ بات سنی، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ انک لاحب الی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے تمام چیزوں سے، تمام رشتہ داروں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، سوائے میری اپنی جان کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہیں ہو جاؤں گا تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چند لمحات میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں، تو فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اب ذرا اپنے گریبان میں جا کر دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان کس پوزیشن میں، کس لیول میں ہے بھی یا نہیں۔ ہم صرف دعوے ہی کیے چلے جاتے ہیں، حب رسول کا، ایمان کا، اسلام کا، ہم یہ ہیں۔ اگر معیار پہ لا کے اس کو تھوڑا سا جانچا جائے تو ہمارے یہاں ایمان نام کی چیز ایسے برائے نام ہی نظر آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو کہا کہ تیرا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تیری جان سے بھی میں تجھے زیادہ پیارا نہ ہو۔ کہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور کہاں ہم اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں، چچا، تایا، پھوپھی، خالہ، سب کے بعد میں نبی کی باری لاتے ہیں۔ جب سارے راضی ہو جائیں اس کے بعد نبی دیکھا جائے گا کیا کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے میرے نبی کہہ دو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تب تمہیں اللہ محبت کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور کس طرح کی محبت کی؟ اطاعت اور محبت، اتباع اور محبت دونوں کا مجموعہ ہے۔ اطاعت صحابہ کرام نے ہر معاملہ میں حد کر دی۔ صحابی کہتا ہے اے اللہ کے رسول ہم یہاں ہیں، میں جب مسجد سے آپ سے اٹھ کے جاتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بچوں میں، اپنی بیوی کے ساتھ بالکل خوش خشاں وقت گزر رہا ہوتا ہے، اچانک مجھے آپ کی یاد آتی ہے، میں تڑپ جاتا ہوں، میں بھاگ کے مسجد میں آ جاتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، اہل جنت جنت میں، اہل جہنم جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں انبیاء کا درجہ بہت بڑا ہوگا، آپ بہت اونچے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں پتہ نہیں اگر جنت میں ہوا تو کہاں ہوں گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر میں جنت میں ہوا بھی تو میں کہاں ہوں گا، کہاں انبیاء کا مقام اور کہاں عام لوگوں کا درجہ۔ اے اللہ کے نبی مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کہیں جنت میں ایسا ہوا، یہاں تو میں بھاگ کے مسجد میں آ جاتا ہوں، آپ کے در دولت پہ دستک دے کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، وہاں اگر ایسا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من حب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تیرے اور میرے درمیان اللہ کوئی پردہ نہیں لائے گا، کوئی درجہ نہیں لائے گا، تم مجھے اسی طرح ہر موقع دیکھ سکو گے جس طرح کے اب دیکھ سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے، نبی کی محبت ہمارے لیے جنت میں اعلیٰ درجے کی ضمانت ہے۔
اعلیٰ درجات ملیں گے، بلند مقام ملے گا، لیکن نبی کی محبت اصلی ہو۔ محبت وہ نہ ہو کہ سال میں ایک مرتبہ موم بتیاں جلا لی، سال میں ایک مرتبہ شبیلیں لگا لی، سال میں ایک مرتبہ نعرے لگا لیے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، اور پورا سال عاشق رسول کے جسم پر، عاشق رسول کے چہرے پر، عاشق رسول کی زندگی کے کسی شعبہ میں نبی نظر نہ آئے۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ ہماری تجارت میں ہمیں نبی کی تعلیمات نظر آنی چاہیے، ہماری زراعت میں ہمیں نبی کی تعلیمات نظر آنی چاہیے، ہمیں گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ماحول نظر آنا چاہیے، ہمیں دفتر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری تجارت غیروں کے اصولوں پر، ہماری زراعت غیروں کے اصولوں پر، ہماری معیشت غیروں کے اصولوں پر، ہماری سیاست غیروں کے اصولوں پر، اور پھر ہمارے نعرے یہ کہ ہم محبان رسول ہیں، عاشقان رسول ہیں۔ میرے بھائی، یہ عشق و محبت نہیں، عشق و محبت جو اللہ نے بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے رسول میں بہترین اسوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا اللہ نے، اور اللہ نے ایسے بندے مسخر کر دیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی 24 گھنٹے کی ڈائری، 23 سالوں کی ڈائری قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے محفوظ کر دی۔ جس دن سے آپ کو نبوت ملی تب سے لے کر وفات کے آخری لمحات تک آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لمحہ لمحہ کی رپورٹ ملے گی۔ اللہ رب العزت نے ایک خاص انتظام فرمایا، قرآن میں کہہ دیا کہ اسوہ حسنہ ہم نے نبی کو بنا دیا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اسوہ حسنہ تو نبی بن جائیں، لیکن نبی کی زندگی کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا کرتے رہے۔ صحابہ کرام باہر کے ڈائری نفیس، ڈائری نفیس صحابہ کرام باہر کی زندگی صحابہ کرام نے بیان فرما دی۔ آپ مسجد میں کیا کرتے تھے، آپ کھیت میں کیا کرتے تھے، آپ تجارت کے دوران کیا کرتے تھے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے درس دیا، آپ نے وعظ فرمایا، ساری تفصیلات آ گئی۔ کچھ کام گھر کے اندر ہوتے تھے جو کہ باہر کے لوگوں کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیویاں دیں جو صاحب فتویٰ، صاحب بصیرت، صاحب بصارت اور بڑی بڑی عالمہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ آ کے سوال پوچھا کرتے تھے، سوال کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا جواب دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ یہ پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے کو ٹانکا لگا لیتے تھے، اپنے جوتے کو ٹانکا لگا لیتے تھے، گھر والوں کا تعاون کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ باتیں بھی اور نبی کی بیویوں کی زبانوں سے وہ باتیں بھی سامنے آ گئیں جو آج کسی لیڈر کے گھر کی باتیں باہر نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی کی زندگی دو رخی زندگی نہیں تھی، لوگوں کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے اور۔ نبی کی داخلی زندگی، نبی کی خارجی زندگی، نبی کی پرائیویٹ لائف اور نبی کی پبلک لائف دونوں دنیا کے سامنے آنا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کو بیویاں وہ عطا فرمائیں جنہوں نے ہمیں گھر کی ڈائری ساری بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا، اور یہ لفظ نجات دہندہ کافروں نے بھی مانا کہ انسانیت کا نجات دہندہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے سیرت پر کتابیں لکھی ہیں یا پڑھی ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ کافروں نے کہا آج بھی اگر کبھی، آج جب کہ دنیا مسائل میں الجھی ہوئی ہے، ہر ملک ہر قوم کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا ہے، کافروں نے لکھا
کہ اگر کبھی آج محمد رسول اللہ کو لے آیا جائے یا کبھی آج محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا میں نافذ کر دیا جائے، کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہ جائے۔ یہ کافروں نے اعتراف کیا اور آج آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ایسی تھی کہ آپ سے محبت کرنا آپ کی ذات کا، آپ کی تعلیمات کا ہمارے لیے تقاضا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کے واقعات، ایک صحابی ایاس بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہی مرتبہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، دوبارہ نہیں ہوا۔ دور سے آئے تھے، دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، بیٹھے، دیکھے، آپ کی زیارت کی، بات سنی، چلے گئے، اور اپنی ساری عمر پھر کبھی انہوں نے اپنے یہ بٹن بند نہیں کیے، یہ بٹن ہمیشہ کھلے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم یہ اپنے بٹن بند نہیں کرتے؟ اور اس وقت بٹن بھی کیا ہوں گے، کوئی آج کی طرح کے یہ سسٹم بٹن جو ہیں وہ تو نہیں تھے۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں بعض واقعات پڑھے ہیں کہ کپڑا لیا اور کسی کیکر کا، کسی چیز کا کانٹا لیا اور کانٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے سوئی لگا دی جاتی ہے، پن لگا دی جاتی ہے، پن لگا دی، اور وہ درخت سے لیا ہوا کانٹا، کوئی باریک سا اور تنکا، یہ بٹن تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی بعد میں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس گئے کبھی بٹن بند نہیں کیے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مرتبہ دیکھا ہے، دوبارہ دیکھنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے جب آپ کو دیکھا آپ کی قمیص کے بٹن کھلے تھے، میں جب تک زندہ رہوں گا میں بٹن کھلے رکھوں گا۔ پیار تو یہ ہے نا، محبت تو یہ ہے۔ ایک مرتبہ بٹن دیکھے، ایک ہی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا جب تک زندہ رہوں گا میں یہ بٹن بند نہیں کروں گا کیونکہ میں نے کھلے دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے مثالیں قائم کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے، ساتھ غلام بھی موجود ہے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ، بڑے معروف انسان، کتب حدیث میں ہر دوسری تیسری حدیث میں ان کا نام آ جاتا ہے۔ عن نافع عن ابن عمر، نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی حدیث میں ان کا نام آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہیں، مدینہ سے نکلے، مکہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اونٹ کو کچھ اس انداز سے گھمایا، تھوڑا راستہ سیدھا ہے، صاف ستھرا راستہ ہے، وہاں پہنچے تو اونٹ کو زگ زیگ انداز سے دائیں بائیں میں ادھر ادھر کرتے ہوئے آگے لے کے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نافع پوچھتے ہیں، آقا حضرت یہ کیا ہوا؟ راستہ صاف تھا، یہاں کوئی نیچے کوئی ایسی کھائی، کوئی کھڈ، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ آپ کو ایسے ایسے کر کے جانا پڑتا، کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نافع، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ اس جگہ سے گزرا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اپنی اونٹنی کو اسی طرح گزارا تھا، میں زندگی میں جب جب مکہ آؤں گا، جو مجھے اللہ نے جب جب موقع دیا میں یہاں سے گزروں گا تو میں ایسے ہی گزروں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں ایسا کیا کروں گا۔ یہ ہے ان المحب لمن یحب یطیع، اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے چال چلن بھی اپنا لیں، اس کی تعلیمات کو بھی اختیار کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنے القاب دیے، ہمارا نبی سے محبت کرنا ہمارا قرآن پر عمل کرنا بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی بہترین اسوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی اللہ نے تعریفیں کی، اللہ نے نبی کی زبان کی تعریف کی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
میرا نبی اپنی مرضی سے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا جب تک کہ میں اسے وحی نہ کروں. وما ينطق عن الهوى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کی اللہ نے تعریفیں کی. ما كذب الفؤاد ما رأى. میرے نبی نے جو کچھ دیکھا اور نبی کے دل سے اس کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی. نبی کی زبان کی، نبی کے دل کی، نبی کے جسم مبارک کی اللہ رب العزت نے تعریفیں کی. جو اتنا لائق تعریف انسان ہو، جو اتنی اعلیٰ شخصیت ہو، جس کی تعریفیں اللہ کرے، اس سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے یا نہیں؟ لیکن محبت وہ ہونی چاہیے جو صحابہ کرام نے کی. محبت وہ ہونی چاہیے جس کی مثالیں ہمارے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیش کر دی. ہمارا بھائی غلط کام کر رہا ہو، اسے کہیے کہ بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. وہ پڑھتے ہی کہے گا کہ تم بڑے اہل سنت بنے پھرتے ہو، تم فلاں ہو. ہمارا لباس، پوشاک، ہماری چال ڈھال، ہماری شکل و صورت، اب کسی بھی چیز پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں اور پھر گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی سے کتنی محبت رکھتے ہیں، کیا محبت کرتے ہیں. شکلوں سے صحیح مانیں تو بعض دفعہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جماعت کرا رہا ہے. ایک تو عام سی حالت ہے، چلتے پھرتے چلیں، کوئی جو بھی ہے جیسا بھی ہے. کبھی کبھی ایسی نوبت آتی ہے کہ آدمی جماعت کرا رہا ہے. راستے میں جاتے ہوئے مکہ جا رہے ہوں، مدینہ جا رہے ہوں، راستے میں جا بجا ایسا آئے گا. جتنے بھی اس طرح کی مسجدیں ہیں وہاں تو بہت واقعات ملتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے دفتروں میں دائیں بائیں مسجدوں میں دیکھیں پہلی جماعت ہو گئی. وہ تو امام راتب نے جماعت کرائی، جو کہ صحیح معنوں میں انہوں نے ایک معیار پر آدمی کو مقرر کیا ہوا ہے. بعد میں ایک جماعت اور کھڑی ہو گئی. آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کرانے والے کے بارے میں یقین مانے شک ہوتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. نہ اس کا لباس اسلامی، نہ اس کی وضع قطع اسلامی، نہ اس کا کوئی چیز اسلامی سوائے اس کے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ جماعت کروا رہا ہے. اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرنے والا ہوگا. پاکستان میں ایک آدمی مسلمان ہوا، پیٹر اس کا نام تھا. اس نے اپنا نام عبداللہ پسند کیا. بہترین نام. اللہ کے نبی سے محبت کا مظہر بچوں کے ناموں میں، اپنے ناموں میں، اپنے کردار میں، اپنے قول میں نام پسند کیا عبداللہ. اور عبداللہ وہ نام ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ کو سب سے پیارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. نام عبداللہ پسند کیا، رکھ لیا، کیونکہ اب وہ وقت نہیں کہ ماں باپ نام رکھیں گے. ایک جگہ خطبہ دیتے ہوئے اس نے، میں نے وہ آڈیو کیسٹ جو ہے وہ خود سنی ہے، اس نے کہا مسلمانوں مجھے تعجب آتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ دنیا کی سب سے حسین ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب مانتے ہیں یا نہیں یہ بات؟ دنیا کی سب سے حسین ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اب اسے اپنے مسلمانوں کو دائیں بائیں دیکھ کے بڑا تعجب آتا. کہتا ہے کہ تم کہتے ہو ہمارا نبی سب سے خوبصورت تھا، مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے نبی کا چہرہ تمہاری طرح کا ہی تھا بغیر داڑھی کے، یا نبی کے چہرے پر داڑھی تھی؟ اب کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ کوئی کیا جواب دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ داڑھی تھی، آپ کے سینے پہ داڑھی پھیلی رہتی تھی. وہ کہتا ہے کہ جب نبی داڑھی سمیت خوبصورت تھا تو تم خوبصورتی کون سی تلاش کر رہے؟ تم شیو کرا کے، بلکہ ڈیلی شیو کا رویہ اپنا کے تم نبی سے کس محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ نبی سے محبت ہے تو نبی جیسا نہیں تو کم از کم اس کے قریب قریب بننے کی، اس کی سنتیں، سارا دن نبی کی سنتوں کی تضحیق،
ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، اور پھر ہمارے کچھ لوگ ہیں حد سے بڑے ہوئے دعوے، محبت میں غلو، اس انداز کو اختیار کریں گے کہ جیسے دنیا میں ان جیسا شاید کوئی ہوگا ہی نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہو جائے گی، عمل کرے نہ کرے شفاعت سے ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یقین مانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، موجود ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا، لوگوں کے لیے آب کوثر مہیا کر رہا ہوں، ایک گروہ آ جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ گروہ آ رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا قریب پہنچے گا، میں تیاری کر رہا ہوں کہ میں ان کو آب کوثر دوں گا، اور آب کوثر وہ کہ اگر ایک گھونٹ کسی نے پی لیا، قیامت کا دن پورا روز محشر جس کی لمبائی کتنی ہے 50,000 سنہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال، گرمی، ہولناک، شدت، مصائب، پیاس زوروں کی لگ رہی ہوگی، کہیں پانی نہیں ہوگا سوائے حوض کوثر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ہاتھ سے ایک پیالہ پی لیا 50,000 سال اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ پیالہ نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، میں تیاری کر رہا ہوں کہ میں ان کو پانی پلاؤں گا، ان کے قریب آنے سے پہلے ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، میں پوچھوں گا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت بتائیں گے، کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے میرے نبی تم نہیں جانتے تمہارے بعد ان لوگوں نے تیرے دین میں کیا کیا نئی چیزیں داخل کر دی تھی۔ یہ اہل بدعت ہیں، یہ بدعتی ہیں، سنت کے نام پر بدعات کو تیرے دین میں ان لوگوں نے داخل کر دیا تھا۔ میرے بھائی حد سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئیں بھی اور تہجد بھی پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں اور چھوڑیں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کر رکھی، اور ایک نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں، بیک وقت بوقت وفات 9 بیویاں آپ کے حرم میں موجود تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی تھی، وہ 10 ہو گئیں، اور حضرت زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش موجود تھیں، لیکن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی فوت ہو چکی تھیں، آپ کی 11 بیویاں تھیں، لیکن 9 بیک وقت موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2-3 آدمی آئے، گھر کے پاس آ کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں آپ، عمل کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مسجد کا عمل، باہر کا عمل تو وہ دیکھتے تھے، گھر میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے، گھر والوں نے بتایا کہ آپ اس طرح گھر میں یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو صحابی سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نبی ہیں، این نحن من النبی، ہم کہاں اور نبی کہاں؟ قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، نبی کے تو پہلے پچھلے گناہ اللہ نے سب معاف کر رکھے ہیں۔ سورہ فتح کے شروع میں اللہ نے یہ بشارت دے رکھی ہے کہ اے نبی ہم نے تمہارے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا زیادہ عمل کریں کہ نبی کے قریب پہنچ جائے۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات جاگوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ جھنجھٹ ہوگا، ہم ہر وقت عبادت میں لگے رہیں گے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند فرما لی؟ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرے 3 صحابی یہ عہد کر کے یہاں سے گئے ہیں، آپ پیچھے ہی گئے، بھاگے گئے، جہاں دیکھا کہ یہ لگتا ہے وہی لوگ ہیں، پوچھا اانتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہی نے کی ہیں۔ فرمایا انا اصوم و افطر،
انی، پہلے فرمایا انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یعنی سب سے بڑا متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، نبی ہوں۔ اس کے باوجود اصوم و افطر، روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں۔ اصلی و ارقد، میں رات کو تہجد پڑھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، تم ایک بیوی کی بات کرتے ہو، میرے گھر میں 9 بیویاں ہیں۔ اور ساتھ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بری چیز تھی؟ تینوں ہی اچھی ہیں، نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، شادی ہی نہیں کروں گا، سب اسی کام میں عبادت میں لگا رہوں گا، تینوں کام بڑے اچھے۔ لیکن نبی سے آگے قدم اٹھانا، آگے بڑھنا، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ نبی کو۔ سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو۔ اللہ کے آگے بڑھنے کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، رسول سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ نہیں کہ چلتے ہوئے ہمیشہ آگے رہتے تھے، آپ جب چلتے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی وسط میں، آپ نے کبھی امتیازی حیثیت اختیار نہیں کی تھی۔ آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ نبی ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑے، یا کبھی روزہ رکھے کبھی چھوڑے اور تم ہمیشہ روزہ رکھو۔ نبی رات کو سوئے رات کو جاگے اور تم ہمیشہ جاگو۔ نبی کی 9 بیویاں اور تم کہو کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ کہاں کا اسلام؟ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، اعراض کیا، میری سنت سے آگے بڑھتا چلا گیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرے عمل پر نہیں، میری سنت پر نہیں، میری امت میں نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جن کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، جن کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت کی ضمانت بنایا۔ اگر میرے نبی سے محبت کرو گے تب میں تم سے محبت کروں گا، جس کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا صفتیں کیں، اور جسے اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند کیا کہ جہاں کوئی مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جب تک محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھ لے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، اذان والا اذان کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے 2 مرتبہ، تو ضروری ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 2 مرتبہ کہے۔ اقامت کہے گا تو بھی رسول اللہ کا ذکر، درود و سلام پڑھے گا رسول اللہ کا ذکر۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، اور آپ کے لیے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی تو آواز سے آواز زیادہ نہیں نکالنی چاہیے، چہ جائے کہ کوئی نبی کے دین میں اپنی طرف سے چیزیں ٹھونستا چلا جائے، کبھی روزہ، کبھی کوئی نماز، عجیب عجیب نام، صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الرغائب، اور لکھی روزہ، ہزاری روزہ، 5000 روزہ، مریم روزہ، شب برات کا روزہ، جن کا کسی حدیث میں، کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ملتا۔ یہ سارے روزے، اسی طرح درود بھی اپنی مرضی کے رنگ رنگ بنائے ہوئے ہیں، ان چیزوں سے باز رہیں۔ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان پر عمل کریں۔ نبی کی آواز سے آواز بلند کرنا بے ادبی ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اب یہ بے ادبی کیسے ہوگی؟ اس کا بہترین طریقہ ہمارے سامنے بتایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، 2 آدمی آپس میں کچھ باتیں کرنے لگ گئے، جیسے ہمارے یہاں یہ معروف ہے، آگے جماعت ہونے میں بھی وقت بات کی، 2-3 آدمی وہاں باتیں کر رہے ہیں، 2 چیز وہاں کر رہے ہیں، باتیں کرنا شروع ہو گئے، آواز آئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اشارہ دیا، کہا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ دونوں آدمیوں کو لایا گیا، پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم کہیں فلاں بستی سے دور سے آئے ہیں۔
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تم مدینہ منورہ کے اس شہر کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں بیٹھے ہو؟ وہ مسجد جس مسجد میں قبر رسول موجود ہے، تم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اور تم اتنی زور سے باتیں کر رہے ہو. تم نے سنا نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور تم نبی کی قبر کے پاس بیٹھ کر شور مچا رہے ہو. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات ذکر کی ہے. جو لوگ عمرہ کے لیے، حج کے لیے، زیارت کے لیے مدینہ منورہ جاتے رہتے ہیں، وہ خاص طور پر اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر بھی بلند بلند آواز سے بولنا یا کوئی ایسی حرکت کرنا جس کے نتیجہ میں وہاں شور پیدا ہو. اور وہ حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے آدمی قبر رسول کے پاس پہنچا، پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں قبر کون سی جگہ پر ہے، کس کی کہاں ہے. پہلی ایک باری آپ کو معلوم ہے اس میں سوراخ ہیں، لیکن اس باری کے سامنے کوئی قبر نہیں ہے. تیسری باری کے سامنے کوئی قبر نہیں ہے. درمیان والی باری کے سامنے تینوں قبریں ہیں، اور وہاں بھی باقاعدہ ایک بڑا سوراخ علامت ہے، آگے چھوٹا ہے. ہمارے سمجھتے ہیں کہ 3 باریاں ہیں، 3 قبروں کے نشان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں. نبی کی قبر سے پہلے کتاب کھولی اور یہ صاحب پڑھنا شروع ہو گئے. اب یہ نیچے سے ہل نہیں رہے، سامنے پولیس والا کہہ رہا ہے چلو، نہیں ہلتے، پیچھے والا دھکا لگاتا ہے، نہیں ہلتے. اس مہربان کی وجہ سے وہاں شور شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، محبت کرنے والا نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی کی آواز سے آواز زندگی میں بلند نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل سے بتا دیا کہ نبی کی قبر کے پاس بھی بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے. جو آدمی جعلی قسم کی دعاؤں کی کتاب پکڑ کر وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، یہ گستاخ رسول ہے. کیونکہ وہاں کیا کہنا ہے، سلام کتنا لمبا عمل ہے. درود شریف پڑھ لیں چلتے چلتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابو بکر صدیق، السلام علیکم یا عمر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے گزرا کرتے. صحابہ کرام کا ہم پھر ایک کام اور بھی کرتے ہیں، محبت ہماری اتنا جوش مارے ہوئے ہوتی ہے، ہر نماز میں صلاۃ و سلام جا کے چکر لگا کے آنا ضروری سمجھتے ہیں. صحابہ کرام جب کبھی کہیں شہر سے باہر جاتے، واپس آتے، تب قبر رسول پہ جا کے سلام کرتے، ورنہ نماز پڑھتے، مسجد نبوی میں آتے جاتے درود شریف پڑھتے رہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار آئے ہیں تو اب روزانہ 5 مرتبہ تو کم از کم سلام کریں گے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ جائیے، سلام کیجئے، بالکل صحیح ہے. نکلتے وقت پھر 1 مرتبہ کر لیجئے. 5 نمازوں میں وہاں جانا دوسروں کے لیے رش کا باعث بننا اور وہاں شور کا باعث بننا گستاخی میں شمار ہو جائے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے جب سلام کے لیے آتے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر، السلام علیکم یا ابا. ان کے تو چونکہ والد ہیں نا، جیسے ہمارے کہنا کہ ابا جان سلام علیکم. حضرت عمر فاروق کے سامنے جا کے کہتے ہیں السلام علیکم ابا، ابا جان سلام علیکم. یہ ہے مسنون سلام. اب اس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا وقت لگے گا. سلام کرنا ہے، کسی نے درود شریف پڑھ لیا، کوئی بات نہیں. وہاں کتاب کھول کر امام غزالی نے کچھ کی چیزیں لکھ دیں، کچھ کسی اور نے لکھ دیں جس کا سر ہے نہ پاؤں. بڑے بڑے محدثین کرام، بڑے بڑے علماء اس کا رد کرتے آ رہے ہیں کہ وہاں اتنا لمبا کوئی ذکر نہیں، کوئی دعا نہیں، لیکن لگے ہوئے. میرے بھائی، محبت کے تقاضے ہیں، محبت کا انداز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. درود شریف پڑھیے، جتنا چاہے پڑھیے، جہاں چاہے پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بد زبانی کرے، اس کی زبان کھینچیے. کسی کا قلم آپ کے خلاف لکھے، اس کا قلم توڑیے، گردن توڑیے. محبت کے تقاضے ہیں. لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا وہاں ویسا کیا. ہمارے یہاں محبت کا ایک عجیب سا بے ہنگم سا انداز ہوتا ہے. سال میں کبھی 1 مرتبہ مظاہرہ کر دیتے ہیں، سال بھر. بلکہ مظاہرہ کرنے والوں کی شکل دیکھ لیں.
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معیار کے مطابق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ساری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آئے، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری ہر جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مظاہر ہمیں دیکھنے کو ملیں، ہمیں پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ اگر کوئی کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو آپ نے اگر صحیح طریقے سے معافی مانگ لی تو انشاءاللہ وہ معاف بھی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے 99 قتل کے بعد 100واں قتل کرنے والے آدمی کو بھی معاف کیا یا نہیں کیا؟ مشہور واقعہ ہے، 99 قتل کیے، کسی سے پوچھا کہ بھائی میں نے 99 قتل کر لیے ہیں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اسے بھی قتل کر دیا۔ کہا کہ اگر میرے لیے معافی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسے بھی مار دیا۔ پھر کسی سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ سے معافی مانگو اور جس بستی میں رہتے ہو اس بستی کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، یعنی یہاں سے ہجرت کر لو۔ جس بستی میں رہتے ہوئے تمہیں 99 قتل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اس بستی کو چھوڑ دو۔ اللہ نے ان 100 قتل کرنے والے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا۔ ہمارے بھی آپس میں ایک دوسرے کو لوگ معاف کرتے ہیں، لیکن معافی کا بھی انداز ہوتا ہے، ایسے جیسے کسی کو پتھر مارنا ہے کہ معاف کرو بھائی مجھے، تو ایسے کون معاف کرے گا؟ اچھے طریقے سے معافی مانگیں، اور اچھے طریقے سے معافی مانگ لینے کے بعد آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اپنے دل سے آپ نے معافی مانگ لی، سامنے والا اب معاف نہ کرے گا تو وہ اس کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 آدمی لڑے ہوئے، آپس میں جھگڑے ہوئے، ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام پہلے کرے۔ اب اس نے سلام کیا اور سامنے والا جواب دینے کو تیار نہیں، نہ دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ آپ اپنا کام کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سلام کریں، غلطی کی ہوئی ہے اس کی معافی مانگ لیں، اور اگر غلطی میں کچھ مالی معاملہ بھی آتا ہے تو وہ بھی کلیئر کریں۔ کسی کا کوئی مالی نقصان کیا ہے بہت بڑا اور بعد میں کہے کہ مجھے معاف کر دو، وہ بیچارہ کیا معاف کرے گا؟ اس کو اتنا نقصان پہنچایا، اس کا کچھ تعاون بھی کرو، ساتھ مالی جو نقصان پہنچایا ہے اس کا مداوع کرو۔ پھر اگر کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہو اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے 1000 بار توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اس کو مالی طور پر بری اس سے برات نہ لے لے گا۔ مال کسی کا مار لیا اور مسجد میں بیٹھ گیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جس کا مال مارا ہے پہلے اس کا مال پورا کرو، پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ طلاق کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ طلاق کا صحیح طریقہ، طلاق کی قسمیں کوئی نہیں ہے، طلاق طلاق ہی ہے، اور اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ سوچ سمجھ کر دے تب بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ہنستے کھیلتے کہہ دے نا اپنی بیوی کو کہ جاؤ بھائی میں نے تمہیں طلاق دی، ہنس رہا ہے کھیل رہا ہے، طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاثۃ حزلہن جد و جدہن جد، 3 کام ایسے ہیں کہ چاہے مذاق میں کرو چاہے سنجیدگی سے کرو وہ ہو جاتے ہیں، ان میں الطلاق والعتاق والنکاح۔ نکاح کسی کو کوئی کہہ دے کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی اور وہ کہہ دے میں نے قبول کی، نکاح ہو گیا، کیونکہ باقی معاملہ تو سنت ہے نا، خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی کسی کے سامنے کہہ دے کہ میں نے فلاں بیٹی، 2-4 بیٹیاں ان میں سے فلاں بیٹی تمہیں دی، وہ کہہ دے میں نے قبول کی، نکاح ہو گیا۔ اور اسی طرح عتاق ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ اے میرے غلام، اے میری کنیز، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، چاہے وہ اس وقت ہنس رہا ہے مذاق کر رہا ہے، وہ آزاد ہو گیا۔ اسی طرح کسی نے طلاق کا کہا تو طلاق ہو گئی۔ کئی لوگ کہتے ہیں طلاق دینے کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، تو کہیں گے نہیں میں نے تو غصے میں آ کر طلاق دی تھی۔ آپ اندازہ کریں کبھی کسی نے پیار میں آ کر طلاق دی ہے؟ آج تک کوئی ہے ایسا پیار میں آ کے طلاق دی کہ میری بیوی تو مجھے بڑی پیاری ہے، جاؤ آج میں نے تمہیں طلاق دے دی؟ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ طلاق تو غصے میں ہی ہوگی، ناراضگی میں ہی ہوگی، کچھ وجوہات ہوں گی، کچھ اسباب ہوں گے، لیکن اگر کہہ دیا تو کہہ دیا، طلاق ہو گئی۔ اور یہ چاہے کسی کھیل تماشے میں کہے چاہے کسی بھی شکل میں کہے، یہ واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کی یہی قسم ہے، اور اس کا صحیح طریقہ اصلاً یہ ہے کہ وہ طہر جس میں میاں بیوی نے آپس میں صحبت نہ کی ہو، اس طہر میں طلاق دی جائے، اور ایک ہی طلاق دی جائے۔ 3 طلاقیں اور 30 طلاقیں جو ہمارے مروج ہیں
وہ بدعت ہیں، ناجائز ہیں، گناہ ہے۔ ایک طلاق دی جائے لیکن اس طہر میں دی جائے جس میں میاں بیوی نہ ملے ہوں، حیض کے ایام میں نہ ہو طہر میں۔ یہ 3 شرطیں، طہر میں ہو، ایام حیض میں ہو، ایام حیض میں نہ ہو، اور اس طہر میں ہو جس طہر میں جماع نہ کیا ہو۔ یہ 3 شرطیں اگر پوری ہو گئیں تو طلاق مسنون انداز سے پوری ہو جائے گی۔ ٹیلی ویژن پر غیر محرم مردوں عورتوں کو دیکھنا فلموں میں حلال ہے یا حرام ہے؟ اب یہ پوچھیں کہ فلمیں دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب ٹیلی ویژن میں تو عورتیں آئیں گی ہی، فلموں میں بھی آئیں گی، خبروں میں بھی آئیں گی، آج کل تو نعتوں میں بھی اتنی بن سور کے آ رہی ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ نام ہے نعت شریف کا اور عورت لڑکی نوجوان خوب بن ٹھن کے لا کے اسکرین پہ بٹھا دی ہے۔ لوگ اب کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے وہ سنیں گے یا دیکھیں گے۔ ٹیلی ویژنوں میں جو شر ہے وہ سب سے بڑا یہی عورت کا ہی فتنہ ہے، وہ ڈرامے میں ہو، وہ ٹیلی ویژن میں فلم میں ہو، حتیٰ کہ وہ نعت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ نعت میں ہی کیوں نہ ہو، یہ فتنہ ہے، یہ شر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، میں یہاں رہتا ہوں، 6 روز قبل یعنی 6 دن پہلے بچہ ہوا ہے، کیا عقیقہ کا جانور پاکستان میں دیا جا سکتا ہے اور بال یہاں منڈوا سکتے ہیں؟ مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، میں یہاں رہتا ہوں، اچھا بچہ بھی یہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا پاکستان میں رہتا ہے تو بال یہاں کیسے منڈوائیں گے؟ اچھا عقیقے کا جانور، لڑکے کے عقیقے کے 2 جانور ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ماں باپ کو یا ساس سسر کو ان کو بھی گوشت کھلا دیں اور یہاں بھی ہو جائے تو 1 بکرا پاکستان انڈیا میں، 1 یہاں، جہاں چاہیں کر سکتے ہیں، دونوں بھی وہاں کر سکتے ہیں، دونوں یہاں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بچہ پیدا ہو وہاں ضرور کرنا چاہیے، چاہے 1 بکرا کیوں نہ کرے، کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے اور کچھ لوگوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ بن جائے گی کہ بچہ پیدا ہو تو ایسے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، پڑوس میں 2-4 مسلمان ہیں، سیدھے سادے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کی کیا کیا سنتیں ہیں۔ جب آپ یہاں بکرا ذبح کریں گے، ان کے گھر میں گوشت بھیجیں گے، کہیں بھئی عقیقہ کیا ہے، ایک سنت زندہ ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنا، لوگوں میں اس کا ذکر کرنا، یہ بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ وہاں بھی کریں، یہاں بھی کریں، دونوں جگہ کریں، لیکن جائز یہ ہے کہ جہاں بھی چاہیں کر لیں۔ اگر کمپنی میں باورچی ہندو ہو تو کیا اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا صحیح ہے؟ غیر مسلم کے گھر کا کھانا اور غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، یہ دونوں امور تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں۔ ان میں اصل بات جو ہے نا، بیس بنیاد یہ ہے کہ کیا وہ ہندو اپنے ہاتھ سے مرغی ذبح کر کے پکاتا ہے، پہلی چیز۔ اگر وہ اپنے ہاتھ سے مرغی ذبح کر کے پکاتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ نہ اہل کتاب میں سے ہے نہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اور یہودی عیسائی اپنے مذہب پر قائم ہو، کمیونسٹ دہریہ نہ ہو چکے ہوں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے۔ اور اگر ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، یا کوئی اور جین مت ہے، فلاں مت ہے، بدھ مت ہے، تو ان لوگوں کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر جانور، مرغی، بکرا، گائے، کچھ بھی ذبح شدہ مسلمان کا ہے، پکانے والا ہندو ہے، تو اس شکل میں اس کے پکائے ہوئے کو کھایا جا سکتا ہے، اگر کسی کا جی چاہے تو کھا لے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہندو کے ہاتھ کا پکا ہوا، ہندو کو ہاتھ لگانا، ہندو کا کپڑا دھلا ہوا پہننا بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، وہ قریب نہیں لگتے۔ کوئی بات نہیں، نہ کریں، نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ پہنیں، لیکن اگر کسی کا جی چاہے تو کھا سکتا ہے، پہن سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ اور مصافحہ کرنے تو یقیناً ہاتھ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں۔ لیکن جب نصارہ، عیسائی بھی ظاہر ہے کہ مشرک ہیں، نصارہ نجران کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عیسائی آئے، مباہلہ کرنے کے لیے آئے، قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں بٹھایا تھا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مشرک نجس ہے، لیکن اس کی نجاست یہ نہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ پلیت ہو گیا، وہ نجاست نہیں، ان کی نجاست ہے معنوی، اندر سے نجس ہیں، عقیدہ نجس ہے،
دماغ میں نجاست ہے لیکن جسم میں نجاست نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا کسی نے جمع کیا ہو تو وہ اس کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے، لیکن باہر اگر کسی سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور وہ خاموشی سے کھسک گئے، جا کے غسل کیا، واپس آئے اور آ کے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ آپ مجھے آ کے 10 منٹ 15 منٹ کے بعد اب سلام کا جواب دے رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جنبی تھا۔ تو فرمایا ان المومن لا ینجس، اے ابو ہریرہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، مومن نجس نہیں ہوتا۔ اب وہ سلام کر لے، مسافہ کر لے، سلام کا جواب دے لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کافر جو ہے، مشرک جو ہے، وہ نجس ہوتا ہے، وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا، لیکن نجاست حصی نہیں، نجاست جسمانی اور ظاہری نہیں، باطنی یا مانوی نجاست ہوتی ہے۔ ہندو بھی نجس ہیں لیکن باطنی طور پر اگر وہ صاف ستھرا آدمی ہے، صاف ستھرے ہاتھوں سے پکاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر اس کے گھر کی بات ہے، صاف ستھرا ہے، صاف ستھرا کھاتا ہے، شراب نہیں پیتا، خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا، ظاہر ہے کہ پھر اس کے برتن بھی صاف ہیں۔ یا وہ کچھ لوگ کتے کا گوشت کھاتے ہیں، فلپینیوں کے بارے میں معروف ہے، وہ کتا بھی، کافر کو کیا حلال کیا اور حرام کیا ان کے نزدیک سب چلتا ہے، جیسے کوئی خنزیر کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ اگر یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے گھر میں خنزیر، کتا، شراب، یہ چیزیں نہیں چلتی، اس کے گھر کا پکا ہوا بھی آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا جی چاہے، نہ چاہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، نہ چاہے تو آپ حلال چیز نہ کھائیں۔ کئی لوگ ہیں وہ دہی نہیں کھاتے، کسی کو پوچھے تو کہے گا میں مچھلی نہیں کھاتا۔ مچھلی حلال ہے، دہی حلال ہے، کوئی کہتا ہے میں لسی نہیں پیتا، کوئی کہتا ہے دودھ نہیں پیتا، کسی نے کوئی چیز اپنے لیے منع کر رکھی ہے۔ اگر کسی کی طبیعت کے اعتبار سے منع ہے تو کوئی بات نہیں، وہ نہ ہو کو کہتے ہیں کہ میرے لیے فلاں چیز منع ہے۔ کچھ لوگوں نے تعویذ گنڈوں کے کھاتوں میں کچھ چیزیں بنا رکھی ہیں، میرے لیے موٹا گوشت منع، کوئی چیز منع نہیں، جو حلال ہے وہ حلال ہے، سب کے لیے حلال ہے، لیکن اگر جی چاہے تو کھائیں، نہ جی چاہے تو نہ کھائیں۔ اب آپ کی کمپنی کا باورچی آپ تو میرا خیال ہے چینج کر نہیں سکتے، تو کمپنی کا معاملہ ہے، آپ کا جی چاہتا ہے کھاتے رہیں، نہیں جی چاہتا تو بنا کے خود کھائیے۔ رمضان کریم میں تراویح اور تہجد کیسے پڑھیں گے؟ تراویح اور تہجد رمضان کریم میں ایک ہی نماز ہے، قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ التہجد اور صلاۃ التراویح، یہ 4 نام ہیں، نماز ایک ہی ہے، اسے قیام رمضان کہا گیا، اسے ہی قیام اللیل کہا گیا، 5واں نام بھی، قیام اللیل بھی، تراویح بھی، تہجد بھی، یہ ایک ہی نماز ہے۔ ایک رات میں یہ 2 مرتبہ نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی دینے کی کوشش کی کہ تراویح کے وقت تراویح، تہجد کے وقت تہجد، تراویح رمضان میں تہجد ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں تراویح پڑھی ہے آپ نے تہجد نہیں پڑھی، اس کی دلیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 راتیں جو باجمع تراویح ثابت ہے، پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات پھر آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ تیسری رات کا واقعہ بیان کرتے ہیں صحابی، کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز شروع کی، اتنی لمبی تلاوت اور قرات اور اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھی، خشینا ان نفوت الفلاح، ہمیں ڈر ہو گیا کہ کہیں ہماری سحری کی روٹی نہ جاتی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری کا کھانا نہ کھا سکے۔ جب تراویح شروع کی تو سحری کے کھانے تک تراویح پڑھتے رہے، تہجد کی جگہ باقی بچے گی کوئی؟ کھانا کھانے کے وقت جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو چھوڑا۔ ایک رات میں ایک ہی مرتبہ ہے، چاہے عشاء کے فوراً بعد جو تراویح ہے وہ پڑھ لیں، اور اگر رمضان نہیں باقی ایام ہیں تو وتر چھوڑیں اور ان کو تہجد میں پڑھ لیں۔ ایک رات میں یا تراویح یا تہجد، اور یہ 4-6 نام جو ہیں وہ سارے ایک ہی نماز کے ہیں۔ دعائے قنوت کے ساتھ اور دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ دعائے قنوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، افضل، بہتر اور صحیح تر یہ ہے کہ اسی پر کفایت کی جائے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت یا اللہم انا نستعینک، اللہم انا نستعینک حدیث ضعیف ہے اور اللہم اہدنی فیمن ہدیت حدیث صحیح ہے۔ بہرحال
ایک دعا وہ ہے، ایک یہ ہے۔ ہمارے یہاں جو 15-20 منٹ اور آدھا گھنٹہ دعائے قنوت کا رواج بڑھ رہا ہے، اب کچھ ائمہ ہیں وہ بیچارے اسپیشل رمضان کے لیے دعائیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جائز تو کہا جا سکتا ہے کہ گنجائش ہے۔ الامر، علماء کرام نے لکھا ہے الامر فیہ واسع، کہ اس معاملہ میں وسعت ہے، لیکن سنت رسول وہی دعا ہے جو دعا آپ نے ایک سکھلائی۔ اور کسے سکھلائی؟ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جب تم وطر پڑھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ دعا آتی ہی نہیں، اتنا پکا کر رکھا ہمیں پاکستان انڈیا میں ہمارے علماء کرام نے کہ بس اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اور پھر ساتھ 2 لفظ لگا دیے جس کی وجہ سے ہمیں ہماری کمر ہمت ہی توڑ دی کہ اللہم اہدنی کی طرف آنا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعائے حنیفی ہے، دعائے حنفی ہے۔ کہا کہ یہ دعائے حنفی ہے اور وہ دعائے شافعی ہے، دوسری کا نام لے دیا، وہ دعائے شافعی ہے۔ وہابی سنی کے کھاتے میں آ کر اس دعا سے ہمیں دور کر دیا، جبکہ نہ وہ حنفی ہے نہ وہ شافعی ہے، نہ وہ حنفی ہے نہ وہ شافعی ہے۔ دونوں دعائیں اگر دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہوں تو یہ دعائے نبوی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ کسے سکھلائی؟ اپنے نواسے کو۔ ہم نے نبی بھی نکالا، نواسا بھی نکالا، ایک دعائے حنفی ایک دعائے شافعی، تاکہ ہمارے یہاں جو بن چکا ہے نا وہ مقابلہ حنفی شافعی کا یا وہابی سنی کا، ہم نے اس کھاتے میں ڈال دیا تاکہ اللہم اہدنا کی طرف کوئی آنے ہی نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں صحیح سند سے ثابت دعا جو ہے اس کو یاد کرنا چاہیے، اور بڑی اچھی دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، اور اتنی لمبی بھی نہیں کہ یاد نہ کر پائیں۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے یا بعد؟ اگر پہلے ہے تو کیسے پڑھنی ہے؟ دعائے قنوت رکوع سے پہلے زیادہ صحیح تر احادیث میں رکوع سے پہلے ہے، لیکن رکوع کے بعد بھی جائز ہے کیونکہ اس کے بھی دلائل موجود ہیں۔ اور رکوع سے پہلے جو دعائے قنوت ہے وہ ہے جس وقت آپ قرات سے مکمل فارغ ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی، قل هو اللہ پڑھ لی، اس وقت اب آپ دعا شروع کر دیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ درمیان میں رفع دین کا ذکر بعض آثار میں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ ایک مرتبہ رفع دین کریں۔ اور رفع دین کے 2 معنی ہیں، ایک ہے رفع دین یہ کہ ایسے کر کے پھر ہاتھ باندھے دعا مانگنا شروع کر دیں، اور اس سے بھی زیادہ صحیح تر رفع دین دوسری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ورفع یدیہ، اور ہاتھوں کو اٹھایا۔ یہ بھی تو رفع دین ہے نا، یہ بھی رفع دین ہے اور یہ بھی رفع دین ہے۔ ان میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، رکوع سے پہلے بھی جائز ہے، رکوع کے بعد بھی جائز ہے۔ رکوع سے پہلے زیادہ صحیح احادیث میں آیا ہے، لیکن ائمہ نے اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے کسی نے کوئی انداز اختیار کر لیا، کسی نے رکوع کے بعد، کسی نے رکوع سے پہلے، کسی نے دعا میں ہاتھ اٹھا کر اور کسی نے ہاتھ باندھ کر۔ اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، احادیث ملتی ہیں، لیکن دعا کوشش کریں کہ وہ مانگیں جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اللہ رب العزت